السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، 25 رمضان المبارک سن 1445 ہجری، 5 اپریل سن 2024 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور آخری ایام اور اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ یہ جمعہ ہم سے وداعی حاصل کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم نے کیا چیز کو پایا اور کیا چیز کو کھویا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کل گزرا ہوا دن رمضان المبارک کا جمعرات پھر دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ آئندہ جمعرات تو آئے گا، لیکن شوال کا آئے گا، رمضان کا نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد جتنے ایام دن باقی رہ گئے ہیں، یہ دن تو ہمیں ملیں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن رمضان کے اندر رمضان کے فیوز و برکات کے ذریعے سے نہیں ملیں گے۔ جو گزرے ہوئے دن ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو دن میں ہم گزر رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور کل کا جو آنے والا دن ہے وہ امید کا دن ہے، ملے کہ نہ ملے کسے معلوم۔ کس کے نصیب میں کل کا دن ہے اور کس کے نصیب میں کل کا دن نہیں ہے، رب کریم جانتے ہیں۔ حاضرین، میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا، اسی کے متعلق میں نے قرآن مجید کے مختلف آیات کو تلاوت کیا۔ اور ایک وہی آیت ہے جو پہلے 2 جمعوں سے میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ دلاسا دلایا کہ تم خرچ کرو، میں دوں گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے میرے بندو بندیو، بالخصوص ایمان والے، اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے بعد
اس فکر میں نہ پڑ جاؤ کہ میرا مال ضائع ہو گیا۔ تمہارا مال ضائع نہیں ہوا، رب کریم فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس کا وعدہ پاک پروردگار عالم نے اپنے بندے اور بندیوں سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے دل کھول کر اس مبارک مہینے میں اللہ کے نام پر غریبوں کی اور یتیموں کی اور مسکینوں کی اور بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی مدد کرنا کہ دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اور دوبارہ موقع ملے تو یہ اجر ملے کہ نہ ملے، جو اس ماہ مبارک میں اجر دینے کا اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ نے کشف کی نگاہ سے رمضان کے مہینے میں دیکھا تو اللہ کی رحمتیں اتنی مبذول ہو رہی ہیں، اتنی مبذول ہو رہی ہیں کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ یہ رمضان المبارک کی خاص اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ دل کھول کر کے خرچ کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے دیا ہے اور خدا نے مجھے دوسروں کو دینے کی ترغیب دی ہے۔ یہ مال میرا اپنا نہیں، دینے کی فضیلت کے متعلق مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، جو ہم دیتے نہیں، صدقہ و خیرات، مالوں کی زکوٰۃ، اس کے اندر کتنا پاور ہے آپ دیکھیں، آپ سنیں۔ فرشتوں کی جماعت نے رب کریم سے سوال کیا، اے ہمارے پیارے اللہ، آپ نے زمین کے اوپر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور، اے اللہ تو نے کیا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کو پیدا کیا ہے جس کے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں، یہ پہاڑ جتنا مضبوط نظر آ رہے ہیں، جتنا طاقتور نظر آ رہے ہیں، ان سے زیادہ طاقت میں نے لوہے کے اندر رکھی ہے، لوہے کے اندر۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، لوہے میں اتنی طاقت؟ ہاں، لوہے کے اندر وہ پاور ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں راستے بنا لیا جاتا ہے۔ جو دنیا کا چکر لگائے ہیں، یا نہیں تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے ہیں، میری بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنا کر راستے بنائے۔ دل چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کر ذرا غور و فکر سے دیکھیں، یہ کس چیز سے بنایا گیا؟ پہاڑوں کو جو کاٹا گیا وہ لوہے سے کاٹا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پہاڑوں سے زیادہ جو مضبوط چیز ہے وہ لوہا ہے۔
پھر فرشتوں نے سوال کیا پاک پروردگار عالم، لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں، لوہے سے زیادہ طاقتور چیز ہے، وہ ہے آگ۔ آگ میں لوہا ڈالے تو کیا ہوتا؟ پگھل کر پانی ہو جاتا، ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھ کر ہیں، دیکھ کر ہے تو تصدیق کے لیے اور ایک مرتبہ کہیں کلمی وغیرہ ہو تو دیکھ لیجئے۔ کیا کہ خطیب صاحب بول کو گئے نا صحیح کی نہیں، کیا تبھی فرق بول کو گئی بول کر۔ لوہے سے زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین نے آگ کو پیدا کیا، آگ کو پگھلا کے پانی کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا الہ العالمین، آگ سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، میں نے اسے بھی پیدا کیا، وہ ہے پانی۔ جتنی بڑی خطرناک آگ کیوں نہ ہو، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا پاک پروردگار عالم، پانی سے زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا کیا؟ رب کریم نے فرمایا پانی سے زیادہ ہوا کو طاقتور بنایا۔ سمندروں کے پانی کو ہوا بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے، کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے۔ اتنا پاور ہوا میں، بڑی بڑی عمارتوں کو کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے، بڑے سے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر کہیں سے کہیں پٹک دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا پاک پروردگار عالم، ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ ہوا تو انسان کے پیروں کی دھول ہے، اتنا پاور اور طاقت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر دیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ بتائے کہ انسان کے اندر وہ پاور ہے، پہاڑوں کو بھی تراش دیتے ہیں لوہے کے ذریعے سے، اور لوہے کو بھی آسمانوں پر اڑا دیتے ہیں۔ اڑ رہی نہیں اڑ رہی؟ پلین ہے، ہیلی کاپٹر ہے، یا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آسمانوں پر اڑا رہے۔ کون اڑا رہے؟ یہ انسان اڑا رہا۔ خدا نے وہ طاقت اسے عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ہوا تو اس کے پیروں کی، اس کے جوتیوں کی دھول ہے۔ کیوں؟ ہماری گاڑیوں میں ہوا نہیں تو گاڑی چلتی نہیں۔ جس گاڑی پر ہم سوار ہو رہے ہیں، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اس کے اندر کیا ہے میرے پیارو؟ ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہوا تو انسانوں کے پیروں کی دھول ہے، اس کے بغیر گاڑی چلتی ہی نہیں۔ اتنی طاقتور چیز ہوا، انسان اپنے پیروں کی دھول بنا لیا۔ بڑے تعجب سے فرشتوں نے پھر سوال کیا پاک پروردگار عالم، انسان کے اندر اتنا پاور اور اتنی طاقت تو نے دیا ہے، پہاڑوں کو قابو کر رہا ہے، لوہے کو قابو کر رہا ہے، آگ کو قابو کر رہا ہے، پانی کو قابو کر رہا ہے، پانی کے ذریعے سے بجلی بنا رہا ہے، ہوا کو قابو کیا ہوا ہے۔ انسان کے اندر جب اتنا پاور ہے تو اس سے پاور والا طاقتوری کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، صدقہ۔ صدقے کے اندر وہ پاور ہے،
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے، خدا کے غضب اور غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کا غضب، جس کے غیظ و غضب سے پہاڑ کانپتے ہیں، زمین کانپتی ہے، آسمان تھراتے ہیں، چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں، ایسے خداوند قدوس کے غصے اور غضب کے اوپر صدقہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ پاور اللہ نے صدقے میں رکھا ہے، اسی لیے صدقے کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے جھڑکی نہ دو۔ آدمی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی معین اور مددگار بھی ہونی چاہیے سپورٹ کے لیے۔ وہ کون؟ بیوی یا بیویاں۔ اگر بیویاں سپورٹ نہ کرے، دینے والا بھی نہیں دیتا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے تقریر کر رہے تھے، ایک بڑا مجمع تھا، تقریر کرتے کرتے ان اللہ والوں نے کہا، جو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیاطین درمیان میں آ جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ جو صدقہ دے دیتا ہے 70 شیاطین کو پچھاڑ کر وہ آتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، یہاں نوجوان بیٹھے نا، ایسے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا، بڑا دلیر، ارادے کا پختہ، مضبوط، اٹھ کھڑا ہوا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت، ابھی میں نے سنا نا 70 شیاطین کو پچھاڑ کے آتا ہوں۔ ابھی گیا، گھر گیا، اناج لیا، ایک بیگ میں باہر نکلا۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اناج میں نے ابھی صدقہ کرنے کی فضیلت سن کے آیا ہوں، آج میں 70 شیاطین کو پچھاڑ کے رہوں گا۔ بیوی نے کہا آنکھ پھاڑ کر، رکو جی خاموش، اتنا لے چلے جا رہی، 4 دن 8 دن ہمیں اور ہمارے بچے کھا سکتی؟ ایسی پریشانی کے زمانے میں، محتاجگی کے زمانے میں، فاقے کے زمانے میں شیطانہ کو پچھاڑتی کہتے یہ دیکھ، رکھو جی خاموش۔ ایسا آنکھ پھاڑی کہ یہ بندہ بیوی کے آنکھ پھاڑنے کو دیکھ کر تھرایا، اناج وہیں کا وہیں رکھ کر چہرے کو لٹکا کر پھر مجلس میں آیا۔ حضرت پوچھے کیا بہا، سینہ تان کو گیا نہ باتو، 70 شیطانوں کو پچھاڑ تو بول کو پچھاڑ کا کیا صورت اتری ہے نہ تیری، معلوم ہوتا نہیں ہوتا۔ خوشی کے آثار بھی چہرے پر نمایاں ہوتی، غم کے آثار بھی نمایاں ہوتی، ٹینشن کے آثار بھی نمایاں ہوتی، پریشانی کے آثار بھی نمایاں ہوتی، چہرے کو لٹکا لے کو آیا۔ وہ نوجوان بولا حضرت تمہیں بولے سو صحیح بات ہی چھے، گھر جا کو اناج اٹھا لک نکلیا، ایسا دیدے پھاڑی میری بیوی، ایک قدم بھی لے کو نکلنے نہیں ہوا۔ 70 شیاطین سے تو جیت گیا میں، لیکن وہ 70 شیاطین کی جو خالہ ہے نا میری بیوی، اس سے ہار گیا۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ شوہر کی بیوی اگر معین و مددگار بن جائے دینی کاموں میں، خیر خیرات کرنے میں، ایک آدمی 100 دینے کی کوشش کر رہا ہے تو بیوی کہے 200 دیو جی، کیا جی 100 دے رہی، شرم آتی نہیں کیجیے تم نا، اللہ نے سب کچھ ہم نہ دیا، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہے، اللہ کے نام پر دینے کی باری آئی تو کیا جی بخیل پنا کر رہی تمہیں، 200 دیو جی، 500 لکھو جی، مسجد میں اللہ کے گھر کو 500 لکھو جی، مدرسے کے سفیر ہے لکھو جی 500۔ ایسے بیویاں ملنا، اللہ سب کو ایسے بیویاں نصیب فرمائے، بولو آمین۔
جن کے ہیں انہوں نے ہونے والے ہیں نا انہوں بولو، یا جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے عورت کرنے کی انہوں بول لو، چلتا، ہمارے جیسے نہیں۔ تو بہرحال صدقے کی بڑی فضیلت سنائی گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے پاس سائل آئے تو جھڑکی نہ دو، ہے تو دے دو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کہہ کہ معاف کر دو۔ اس زمانے میں کچھ نہ ہوتا تو کہتے برکت ہے، کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہمارے گھر میں، سمجھتے تھے، آنے والے بھی سمجھتے تھے۔ آج کے فقیراں ایسے ہیں، برکت کو تو انہوں کیا سمجھ جاتی ہیں، او اس کے گھر میں ابلتا رہیں گا اور کھڑتی اور دیو بول کر۔ اس زمانے کے فقیر بھی ویسے تھے، علم والے تھے، سمجھتے تھے اشارہ۔ آج اشارہ نہیں کھول کو بولے تو بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے کوئی آئے ہمارے در پر، ہم دے کر اسے رخصت کریں، ہمارے پاس نہیں اسے کہیں معاف کرو، کبھی اور آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس کوئی آتا تو فوراً عطا کر دیتے، کبھی کبھار نہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کل آنا میں دوں گا، کل وہ ضرور آتا، اللہ کے نبی عطا فرماتے۔ کوئی خالی تو نہیں گیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے در سے، لیکن کبھی کبھار امت کی تعلیم کے لیے تمہارے پاس ہے تو دے دو، اگر تمہارے پاس نہیں تو وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ کبھی ملاقات کر لو، دے دیں گے، کہ امت کی تعلیم کے لیے۔ ورنہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، کوئی خالی نہیں گیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی سائل آتے عورتیں، ان کو دے کر امی جان خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جزاک اللہ کہتے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم دینے کے بعد اس انتظار میں رہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں دعا دے۔ وہ تو سامنے والا دعا دے گا، لیکن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ ہم دینے کے بعد تم سے اس کا بدلہ نہیں لیتے، بدلے کی امید تو خدا سے رکھتے ہیں، خدا سے ہم لیں گے، دے کر خود کہتے کہ جزاک اللہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب کوئی سائل آئے تو یہ تصور کرو کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری جگہ وہ ہو جائے اور اس کی جگہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ تصور کرنا، خدا نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، دینے والا بنایا، کم ہو کہ زیاد ہو لیکن دینے والا بنایا۔ اس لیے میرے پیارو، جب بھی کوئی سائل آئے، مسکین آئے، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، ضرورت مند ہو، اپاہج ہو، ایسا دو، ایک ہاتھ سے دیے تو ایک ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، اسی لیے تو صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ فطر کے معنی آتے ہی روزہ کھولنے کے یا نہ رکھنے کے۔ یہ کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو کمی بیشی ہو جاتی ہے روزے میں، ادھر کی کبھی ادھر کی، ایران کی توران کی، کبھی کسی کی شکایت کی، کبھی غیبت کی، جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھا، جو کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، اس کی بھرپائی، اس کے لیے فرمایا عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دو، تاکہ تمہارے روزوں میں جو کمی پیشی ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ جو روزے ناقص ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، کما حقہ 100% جو روزے رکھنا چاہیے ویسا تو نہیں رکھتے ہم۔ وہ تو صحابہ کی شان تھی، وہ تو اولیاء اللہ کی شان تھی، وہ تو محدثین کی شان تھی، مفسرین اللہ والوں کی شان تھی کہ وہ جس طریقے سے رکھنا مکمل رکھتے تھے۔ ہمارا تو ایسا مزاج نہیں، ماحول نہیں،
کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے روزوں میں جو کمی آئی ہے بھرپائی ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اسی لیے دینے کی فکر کیجیے، کتنا دینا ہے۔ 90 روپے طے کیا گیا، لیکن مالداروں کے لیے نہیں، یہ عام کھاتے پیتے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے جسے جتنا زیادہ مال دیا ہے وہ اس حساب سے صدقۃ الفطر دے۔ کشمش 3.5 کلو اس کی قیمت دیں۔ بہترین کشمش کیا قیمت ہے بازار میں معلوم کرو، پہلے نمبر کے مالدار 3.5 کلو کی قیمت کیا بنتی ہے وہ نکال کر دو ایک آدمی سے، مالدار سب سے زیادہ ہائی لیول کے، اس سے کم 3.5 kg کھجور کی قیمت۔ اچھا کھجور کلمی ہے یا اجوا ہے یا اور کوئی ہے، بہترین کھجور، یہ کھجور کی 3.5 kg کی قیمت، یہ بھی مالدار۔ اس سے کم درجہ جو جسے بارلی کہتے ہیں نا، 3.5 کلو کی قیمت۔ ایک دم کم گیہوں کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 90 روپے جو طے کیا گیا ہے۔ آج ہو گیا یہ بڑے سے بڑا مالدار بھی، لکھوں پتی بھی، کروڑ پتی بھی، ارب پتی بھی 90 روپے دینے پر اکتفا کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ معمولی انسان کے لیے 90 روپے، جتنا زیادہ مالدار ہے اس حساب سے دینا چاہیے۔ 3.5 کلو کھجور یا بارلی یا کشمش 3.5 کلو کے حساب سے جو پیسہ بنتا ہے وہ دو۔ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، خدا کے نام پر جو دیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو، کسی ایک آدمی کو بتا کر دیکھیں، کسی ایک آدمی کو پیش کریں، پوری دنیا پیش نہیں کرتی۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تک ایک مثال نہیں دے سکتے کہ یہ آدمی اللہ کے نام پر دیا، پیسے خرچ کیا دین کے لیے اور فقیر ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ ضرور ملیں گے کہ فقیر تھے، محتاج تھے، کنگال تھے، خدا کے نام پر دین کے لیے اچھے کاموں میں خرچ کیا، اللہ نے اسے امیر بنا دیا، مالدار بنا دیا، سخی بنا دیا، فیاض بنا دیا، اہل ثروت بنا دیا۔ ہزاروں کے لاکھوں کی ایسے کتابوں کے اندر واقعات موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے پیاروں، یتیموں کو اور بیواؤں کو اور مسکینوں کو کھلانے کی، دینے کی، ہماری خوشی میں اسے شامل کرنے کی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک میاں بیوی تھے مالدار، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے پیارو، عبرت کا واقعہ ہے۔ جب بھی اس واقعے کو میں پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، اللہ والوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ کر ہم سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آنکھوں سے منظر بھی دکھایا کہ سائل کو جھڑکانے اور کمتر سمجھنے کی وجہ سے اس کا انجام کیا کیا ہے، اس کے نسلوں کے اندر اللہ نے کیسی بے برکتی پیدا کر دی ہے۔ میاں بیوی تھے، مالدار تھے۔ ایک دن شوہر چھٹی پر آیا، بیوی سے کہا، بیگم صاحبہ آج تو چھٹی میں ہوں، کوئی اچھا کھانا تیار کر دیں۔ ہوتا ہے نا، اتوار کے دن چھٹی میں رہتے ہیں، یا کوئی باہر بستی میں ہیں تو سال 2 سال میں ایک مرتبہ آئے تو 2-3 مہینے یہاں چھٹی میں رہتے ہیں، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، خاندان قبیلے والے بھی خوش۔ تو ایسا ایک شوہر آیا، بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ ہم چھٹی میں ہیں، آج ایک اچھا کھانا بنائیے، اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے بڑے سکون سے۔ بہت مصروف آدمی تھا، مالدار تھا۔ بیوی بھی بڑی خوش ہوئی کہ بہت دنوں کے بعد میرے شوہر نے چھٹی لی ہے پورا دن، آج پورا دن بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ ہم گزاریں گے۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ وقت دو۔
پورا دن مصروف ہو جاؤ، پوری رات مصروف ہو جاؤ، منع نہیں، لیکن کچھ وقت اپنے بیوی کے لیے دینا ضروری ہے، اپنے بچوں کے لیے دینا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ حضرت ہمارے ابا تو ہمنا وقت ہی دیتے نہیں، آتی ہمیں سو کو رہتی، جب آنکھ کھلتی دیکھے تو امی رہتی، ابا نکل کو آفس کو دفتر کو چلے آتی۔ ایسے بھی ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی میں رہتی ہیں ابا، وہ بھی مصروف، کہیں کسی سے فون آیا، کہیں کسی کا فون آیا، کہیں جانا ہے، ابا سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ تو میرے پیارو، اپنی بیویوں کے لیے بھی وقت دو، بچوں کے لیے بھی وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، دل لگی کرو، مذاق کرو، یہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ سنو عبرت کا واقعہ، شوہر نے کہا بیوی سے، بیوی صاحبہ اچھا بناؤ، بیوی بھی بڑی خوش تھی، بچے بھی بڑے خوش تھے، ابا حضور گھر میں ہیں، آج سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، پیئیں گے، تماشے دل لگی کریں گے۔ اچھا پکایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کو جوڑا گیا، 4-5 قسم کے آئٹم پکے ہوئے تھے، اب بیٹھ کر کھائے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، ایک لقمہ اٹھائے، بڑا مزہ آیا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو میرے پیارو، جب لقمہ اچھا لگے، کھانا اچھا لگے، میٹھا اچھا لگے، چائے اچھی لگے، بیوی کی تعریف کر لیا کرو، ماشاءاللہ بیگم صاحبہ کتنا اچھا بنے نا جی، تمہیں کیا برکت ہے نا کھانے میں، کیا ٹیسٹی ہے نا تمہارے کھانے میں، خوش ہو جائے گی۔ یہ اس کا حق ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں اور تمہاری سحری و افطاری میں اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو نہ بھولو، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے، ہم سے پہلے وہ اٹھتے، پورا تیار کر کو نہ اٹھانا سے اٹھو جی، اٹھو جی، اٹھو جی، ٹھنڈا ہو کو انہیں پڑے رہتا، پورا آئٹم پورا فل گرم رہتا، جب انہیں اٹھ کو گرم ہوتا پورا آئٹم ٹھنڈا ہو جاتا۔ کتنا احسان ہے ان کا، 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کر تیار کرتے، تو ان کی تعریف کر لیا کیجئے نا، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، شاہ کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی بریانی بنی نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اور بھی برکت دے دے، اور بھی تمہارے ہاتھوں میں ٹیسٹ لذت ڈالیں دے۔ بیوی خوش ہوتی اندر سے، کوشش کرتی کہ میرے ہر کام سے میرے شوہر راضی ہو جائے، انہیں تعریف کرنا بول کر نہیں، ہمیں بھی تعریف کرنا اس کی، اسے کھلانا پلانا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کبھی کبھار بیوی کو سیر و تفریح کے لیے بھی لے کر جانا۔ کیا یوں بول رہی نانی، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، جہاں بے پردگی کا ماحول نہیں ہے، پردے کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی سیر و تفریح کے لیے لے کر جانے کی گنجائش ہے۔ میرے حال باتیں تو بہت ہی، وقت کی کمی ہے، کھانے بیٹھے، 1-2 نوالے کھائے، بہت مزہ آیا، شوہر نے کہا ماشاءاللہ کتنا اچھا بنی، بیوی بھی خوش، بہت دنوں کے بعد بیٹھ کو کھا رہی، سنا 1 لقمہ 2 لقمے 4 لقمے کھائے، آدھا کھانا ہو گیا، یہ کھائے بہت لذیذ، دوسرا کھائے بڑا لذیذ، تیسرا کھائے بڑا لذیذ، ماشاءاللہ بڑی مستی میں چور ہو کر کھا رہے ہیں، دل لگی بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک سائل آیا، کون آیا؟ سائل آیا، دروازے کو دستک دیا، اللہ کے نام پہ دے دو، آئی گرفتاری، اسے بڑا غصہ آیا، انسان کی فطری چیز نا، اتنا مزہ لے کو کھا لے کو بیٹھی، کم بخت ابھی چاہنا تھا کیا انہیں، غصے میں اٹھا، دروازہ کھولا، دھکے مار کے فقیر کو نکالا، نکل یہاں سے کم بخت، ابھی آ رہا تھا، پورا موڈ آف ہو گیا، کتنے پیار سے بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، دل لگی ہو رہی تھی، تماشا ہو رہا تھا، مزے لے کر کھا رہے تھے، کم بخت پورا موڈ آف کر دیا، بولتی نہیں بولتے، دھکے دے کر کے نکالا، غصے میں آ کر ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا کھو جی کیا ہوگا، ٹینشن آ گیا، اب بھی جانا تھا کیا انہیں،
پورا ماحول خراب کر دینا ہمارا۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ خیر بات آئی گئی، وہ فقیر کو دھکے دیے، بس نکل کو چلا گیا۔ ابھی کھانا تو نہیں کھایا، غصے میں ٹینشن میں آ گیا۔ اب چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد میاں بیوی کے اندر انبن شروع ہوئی، تو میں تو میں ہوتے 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 اتنی تو میں ہوئی، اتنی تو میں ہوئی، کسی نہ کسی طریقے سے کسی چیز میں پھنس کر کے اس کی جو مال، اس کی جو دولت تھی، سب ختم ہونے کے قریب آ گئی، اور میاں بیوی کے اندر انبن بھی شروع ہو گئی، تو میں، صبح جھگڑا، شام جھگڑا۔ اب ہفتے میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں، بہت دنوں کے بعد کبھی وقت دیتا تھا، میاں بیوی بچے خوش ہوتے تھے، لیکن اب روزانہ جھگڑے، روزانہ فساد۔ جس باپ کے گھر میں رکنے کے لیے بچے انتظار کرتے تھے، جس شوہر کے رکنے کے لیے بیوی انتظار کرتی تھی، آج وہ بیوی بیزار۔ یہ منحوس کس لیے گھر میں رکا ہے؟ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 طلاق کی نوبت آ گئی، میاں بیوی کے اندر جدائی پڑ گئی۔ اب کیا کرتی؟ لڑکی کے ماں باپ لے کر گھر چلے گئے۔ ویسا نہ ہوتا کہتے تو بھی غریب رندے بچیوں کو نہیں چھوڑتے، بچیوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک ہر بچیوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین بولو۔ حالات ایسے چل رہے ہی میرے پیارو، بچیوں کے حالات اگر میں سناؤں، کوئی یہاں سے روئے بغیر نہیں جاتے۔ میرے پاس ایسے آتے رہتے ہیں فون، لوگ احباب آتے ہیں، نئی شادی ہوئی، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، اس کے اوپر ٹارچر، ظلم، تشدد۔ کہاں گئی ہم لوگوں کی، ہم قوم کی عقل، نوجوانوں کی عقل؟ طلاق ہو گئی، بچی کو لے کر کے ماں باپ چلے گئے۔ عدت گزارنے کے بعد اب ماں باپ کی ایک فکر ہوتی ہے، شادی سے بچی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا سکون اجڑ جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری سے پہلے نمبر پر بری ہو جائیں۔ اب ایسی بچی کو جانے کے بعد شوہر کے گھر سے پھر واپس آ جانا، یہ ڈبل مصیبت ہے۔ عدت گزارنے کے بعد ماں باپ کی ایک فکر تھی کہ کہیں رشتہ دیکھ کر کے کر دیں، اور اس وقت بیوی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ جوانی چھونا ایک دم کیسا کی ایک ملا، تو بس ماں باپ بھی نہیں دیکھتے کہ جوانی چھونا کیسا کی ایک جورو ہے 16 کی، جورو مرکو ہے 16 کی، کون کی ایک ملا تو میری بچی کر کو کیسا کی ایک سہارا بنا کو چھوڑیں گے، جی لیں دے انہیں، کب تک ہمارے سہارے، ہمارا کیا گارنٹی ہے عمر ہوگی اب کی تب کی، بچی کہیں خوش رندے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں۔ کہیں دیکھے ایک رشتہ آیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی مالدار تھا، اللہ کا شکر ادا کیا، پاک پروردگار عالم جس حالت میں پہلے میری بچی تھی پھر اسی حالت میں تو نے رکھا ہے، شوہر کو بھیجا ہے، نکاح ہو گیا، سادہ سیدھا وہ نکاح کر لے کر چلے گئے۔ نکاح کے بعد میں کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینوں کے بعد اتفاق سے میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک سائل آیا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس کا جو شوہر تھا نا ایک دم جھنجھلا گیا، پسینے آ گئے چہرے پر، بیوی بھی گھبرا گئی، اس لیے کہ بیوی کے پہلے والا شوہر کی جو حالت ہوئی، جو طلاق ہو گئی، بیوی کو معلوم تھا نا، یہ بھی گھبرا گئی، یہ بھی گھبرا گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھا، ارے کیوں گھبرا گئے؟ ارے نہیں پہلے بعد میں کھائیں گے، ہمیں سائل کو دیو۔ بیوی بھی بولی، ہاں بہت اچھی بات ہے، ہمیں بعد میں کھائیں گے، پہلے سائل کو دے کریں گے۔ جو کچھ بھی کھانا وغیرہ تھا پیسے لے کر، تھوڑے بہت پیسے کھانا جو کچھ بھی تھا اسے دے کر، دینے کے لیے جب گئی بیوی، دروازہ کھولی تو چیخ مار کر کے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ شوہر دوڑتے ہوئے اندر سے باہر گیا، یہ جانے تک یہ جو سائل آیا تھا فوراً فرار ہو گیا، مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی نا، اب اس کے گھر والے آئیں گے، میری خیریت نہیں، وہ تو نکل گیا۔ بیوی کو اندر لایا گیا، پانی کے چھینٹے مارا گیا، بیوی کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئی، شوہر نے پوچھا، بیگم صاحبہ کیا ماجرا ہو گیا؟ تم تو گئی تھی سائل کو دینے کے لیے، بے ہوش کیوں ہو گئی؟ سنبھلنے کے بعد بیوی نے کہا، دیکھو
جب میں دینے کے لیے سائل کو گئی، میری زندگی کا ایک راز ہے آج تک میں نے چھپایا تھا، آج سنو۔ پہلے والا شوہر اور میں ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، اس فقیر کو میرے شوہر نے جھڑکی دے کر کے، دھتکار کر کے، مار کر کے اسے بھگا دیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، دولت بھی ہماری ختم ہو گئی، انبن شروع ہو گیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا۔ آج جو میرے ڈیلیز پر مانگنے کے لیے آیا ہے وہی میرا پہلا شوہر ہے، جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ زاروں قطار رونے لگی کہ کیسا تھا، کیسا ہو گیا۔ اللہ نے دینے والا بنایا تھا، آج میرے ہی قدر پر جو ہے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ شوہر نے بیوی کو بٹھایا، بیٹھو، بنا سے پانی پلایا۔ شوہر نے کہا اسے بھی حیران کن بات بتاؤ۔ جی ہاں بتاؤ۔ جس وقت آپ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے اس وقت جو سائل آیا تھا تمہارے ڈھیلیج پر، تمہارا جو پہلے والا شوہر دھتکار کر بھگایا تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا کروٹ لینے میں وقت نہیں لگتا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی نہ دو، ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو کہیں معاف کرو بھائی۔ ہر درمی ایک ایک جنے کرتی سے پیار سے سمجھا کو تھوڑی پکڑ کو بھیج، نہیں رے بابا جا، کبھی آ اور دے دوں تجھے۔ پیار سے، زبان سے بدوا کرے کہ نہ کرے، دل سے جو آہ نکل جاتی ہے نا، آسمانوں کو چیرتی ہوئی چلے جاتی ہے۔ کب تباہی آ جائے، کب بربادی آ جائے کسے معلوم۔ اسی لیے میرے پیارو، رمضان کا مہینہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، عید سے پہلے پہلے خاندان میں تلاش کرو غریب کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، ضرورت مند کون ہے، پڑوس میں حاجت مند کون ہے، دینے کی کوشش کرو، فکر کرو کہ ہماری عید میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ بہت نہ صحیح، کم سے کم جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے دے سکتے ہیں نا، کوشش کرو۔ یہ عبرت کا واقعہ ہے، دل و دماغ میں بٹھاؤ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کرو، تاکہ اس واقعے سے اگر کوئی دوسرے بھی عبرت حاصل کر کر دینے والے ہو جائیں، اس میں حصہ آپ کا بھی ہوگا، اس میں حصہ ہمارا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین، دیکھو عید کی تیاری بھی ہے، عید کی تیاری بھی ہے، عید قریب آ رہی ہے۔ کیسی تیاری ہے؟ عید کے کچھ مسنون طریقے ہیں، وقت کی جو ہے وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ سنبھال لیں، یہ باتیں آئندہ جمعہ نہیں آتی، ضرورت پر مکمل دیکھ کر کے باتیں آپ کے سامنے کہنا پڑتا ہے۔ عید کی تیاری، عید کی نماز واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ عید کو جانے سے پہلے صبح سویرے اٹھو، غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو، نئے کپڑے ہی بہت اچھی بات، نور علی نور، اور ضروری نہیں کہ نئے کپڑے پہننا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں نئے کپڑے نہیں تو عید ہی چھوتی نہیں کہتے، عید کا حصہ نئے کپڑے نہیں۔ اب اس کی وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے کپڑوں میں جو عمدہ ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں، ایسا تو نہیں اللہ کے فضل سے اب دیکھو 4 جوڑے 5 جوڑے سلے رہیں گا، سلے نہیں، بولو ذرا سلا کر ہی نہیں، اللہ خوش رکھے اور بھی دے، اور بہترین کپڑا پہنائے۔ ایک مہینہ پہلے تیاری، اللہ سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے رکھے، اچھا کپڑا پہنو، عطر لگاؤ، مسواک کرو، سرما لگاؤ، عیدگاہوں میں میدانوں میں نماز پڑھو، ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جانا مسنون ہے۔ کھجور کھاؤ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور 3، 5، 7، 9 طاق عدد میں، طاق کہتے ہیں 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یہ طاق عدد ہے۔ 3 کھجور کھاؤ سنت کی نیت سے، کھجور نہیں گھر میں، سنت کی نیت سے چائے پی لو، گڑ کھا لو،
شہد کھا لو، سنت کی نیت سے کھا کر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کھا کر جاؤ۔ اس لیے حکم دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ عید تک بھی روزہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے وقت میں بھی علماء کی بھرمار ہو رہی ہے، اتنے بیانات، اتنے کتابیں یوٹیوب کی دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، پھر بھی بہت سارے مرد و بہت سارے عورتیں ہیں عید تک روزہ رکھتے۔ استغفر اللہ، عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام۔ یہ خدا کی طرف سے ضیافت ہے۔ آج اللہ نے کہا کھاؤ، نبی نے کہا کھاؤ، خوشی مناؤ، خوب کھائیں گے، خوشی منائیں گے شریعت مطہرہ کے حدود میں رہتے ہوئے۔ لیکن اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جاؤ۔ اس دن روزے کا تصور کرنا یہ اسلام میں، شریعت میں مداخلت اور جائز نہیں، حرام ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔